عارف حبیب خاک سے الفاڑن تک او خردنا والی عارف حبیبوان۔ کراچی کی تنگ گلیوں میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ گھر میں آسائشیں کم تھیں مگر اس کے خواب آسمان سے بھی اونچے تھے، اور اس لڑکے کا نام تھا عارف حبیب۔ ہجرت کے بعد اس کے خاندان نے نئے سرے سے زندگی شروع کی۔ تعلیم میٹرک تک تھی مگر سیکھنے کا جنون کسی بڑی یونیورسٹی سے کم نہیں تھا۔ 1970 میں اس نے کراچی اسٹاک ایکسچینج میں ایک چھوٹے بروکر کی حیثیت سے قدم رکھا۔ وہ روزانہ گھنٹوں مارکیٹ کو دیکھتا، سمجھتا اور نوٹ کرتا، وقت گزرتا گیا۔ اس کی ایمانداری، محنت اور تیز نظر نے اسے دوسروں سے آگے نکال دیا۔ وہ چھوٹا بروکر آہستہ آہستہ پاکستان کے بڑے سرمایہ کاروں میں شمار ہونے لگا۔ پھر ایک دن اس نے وہ قدم اٹھایا جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ اس نے عارف حبیب گروپ کی بنیاد رکھی، ایک ایسا گروپ جو آج اسٹیل، سیمنٹ، فرٹیلائزر، انرجی، ریئل اسٹیٹ اور فنانس جیسے بڑے شعبوں میں کام کرتا ہے۔ عارف حبیب صرفی بزنس مین، وہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ ہزاروں پاکستانیوں کو روزگار دیا۔ اس کے گروپ کی کمپنیوں میں ہزاروں خاندانوں کا روزگار چلتا ہے۔ اس نے ایسے شعبوں میں سرمایہ کاری کی جہاں نوکریاں کم تھیں اور لوگوں کو باعزت روزگار ملا۔ نائیہ، کراچی کا نیا چہرہ، ایک ایسا ہاؤسنگ پروجیکٹ جس نے ہزاروں خاندانوں کو محفوظ، صاف اور جدید رہائش فراہم کی۔ یہ پروجیکٹ کراچی کی ترقی کی علامت بن گیا۔ اسٹاک مارکیٹ کو بحرانوں سے نکالا۔ وہ کئی بار پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے چیئرمین رہے۔ مشکل وقتوں میں انہوں نے مارکیٹ کو سنبھالا، سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیا اور ملکی فنانشل سسٹم کو مضبوط کیا۔ انرجی سیکٹر میں سرمایہ کاری، انہوں نے بجلی کے منصوبوں میں سرمایہ لگا کر ملک میں توانائی کی کمی کم کرنے میں کردار ادا کیا۔ عارف حبیب کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جو ملو جنت، وہ دل سے انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ He kept one Arif Habib Foundation. یہ فاؤنڈیشن تعلیم، صحت، کھیل اور سماجی بہبود کے منصوبوں پر کام کرتی ہے۔ غریب خاندانوں کی مدد، اسکولوں کی سپورٹ اور نوجوانوں کے لیے مواقع پیدا کرنا اس کے اہم مقاصد ہیں۔ 2 اسپتالوں اور تعلیمی اداروں کی سپورٹ، وہ مختلف اسپتالوں، ٹرسٹس اور تعلیمی اداروں کو فنڈنگ دیتے ہیں تاکہ غریب مریضوں کا علاج ہو سکے اور بچوں کو تعلیم مل سکے۔ 3 کھیل اور نوجوانوں کی ترقی، نائیہ میں اسٹیڈیم، گراؤنڈز اور کھیلوں کی سہولیات ان کی اس سوچ کی علامت ہیں کہ صحت مند نوجوان مضبوط قوم بنات۔ اور آج سب سے بڑا سنگ میل، اس نے پاکستان کی قومی ایئر لائن پی کا 75 حصہ خرید لیا۔ 135 ارب روپے کی اس تاریخی ڈیل نے پورے ملک کو حیران کر دیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی پرائیویٹائزیشن ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ PIA میں کام کرنے والے ملازمین کو نہیں نکالا جائے گا اور مزید 20 طیارے مزید PIA میں لائے جائیں گے۔ ایک وقت تھا جب وہ اسٹاک مارکیٹ کے باہر کھڑے ہو کر سینئر بروکرز کو دیکھتا تھا۔ آج وہ ایک ایسی ایئر لائن کا مالک ہے جس کے جہاز دنیا بھر کے آسمانوں پر الفاڑتی ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں، یہ امید کی کہانی ہے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ کامیابی ڈگریوں سے نہیں، حوصلے سے ملتی ہے۔ اصل طاقت حالات میں نہیں، انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اگر نیت صاف ہو اور محنت سچی، تو ایک میٹرک پاس لڑکا بھی قومی ایئر لائن کا مالک بن سکتا ہے۔